الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر ان کی مدد تم نہیں کرتے، یعنی کس کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لوگوں نے حضور کے دین کی مدد نہیں کی، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرایا، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں میں کانٹے بچھائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مصائب کی وادیوں سے گزارا، اتنی اذیتیں پہنچائیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کریں گے تو نہ ان کا مشن بڑھے گا اور نہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی کام آگے کی طرف بڑھ سکتا ہے اور نہ ان کا کوئی کام پھیل سکتا ہے۔ تو قرآن کا الا تنصروا، اگر ان کی مدد تم نے نہیں کی، فقد نصرہ اللہ، تو بے شک اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ قربان جائیے، یعنی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اے انسانوں تمہاری مدد کے محتاج نہیں، ان کی مدد کے لیے ان کا خدا کافی ہے۔ فقد نصرہ اللہ، اور پھر ایکسپلین کیا قرآن نے، اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کے لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ مجبور کیا، اس میں بھی حکمت تھی ہجرت کے پیچھے بھی۔ تو اب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعے کو آپ سماعت فرمائے، تھوڑی سی بات سمجھ میں آئے گی۔ تقریباً صحابہ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ چلے گئے تھے، اور سب عجیب عجیب سچویشن سے بیچارے گئے، اور مکہ مکرمہ میں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، چند عورتیں اور چند معذور اور ضعیف صحابہ جو بھی موجود تھے وہ کچھ رہ گئے تھے، باقی تقریباً ہجرت کر کے چلے گئے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کی اجازت طلب کی۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رکنے کے بارے میں فرمایا تو جانتے ہیں آپ، صدیق اکبر اسی وقت سمجھ گئے تھے کہ میری قسمت جاگے گی اور مصطفیٰ جان رحمت کا رفیق سفر میں ہی بنوں گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا اور فرمایا ابو بکر انتظار کرو، اللہ کی طرف سے حکم آئے گا تو پھر ہجرت ہوگی۔ اب 4 مہینے سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حکم کا انتظار کر رہے تھے، اور وہ سمجھ چکے تھے کہ ہجرت میری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہونی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، 2 اونٹنیاں، ان کو کھلانا پلانا تندرست کرنا، اس میں لگ گئے وہ کہ 2 اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوں گے، ایک پر میں سوار ہوں گا، اور ہم دونوں چل پڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دارالندوہ میں میٹنگ ہوئی اور کفار قریش نے میٹنگ کی، اس میں شیطان بھی آ گیا۔ اس وقت سب پلان بنا رہے تھے کہ اب سب تو چلے گئے، اب اس دعوت اسلام کو کیسے روکا جائے۔ تو سب اپنے اپنے حساب سے مشورہ دیتے رہے، لیکن شیطان مشورے کو ٹالتا رہا، توڑتا رہا، اور اچھے بھیس میں آ کر کے شیطان نے پھر جو ہے کہا کہ اب میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں۔ جب سب کے مشورے کو اس نے توڑ دیا تو سب نے کہا اچھا تم ہی مشورہ دے دو۔ لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ شیطان ہے، لیکن شیطان کو تو انتظار تھا۔ تو شیطان نے پھر مشورہ دیا کہ ایک ہی طریقہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لو، اور صبح جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر سے نکلیں تم سب مل کر کے تلوار سے حملہ کرو تاکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائیں، اور اس کے بعد یہ قصہ دعوت و تبلیغ کا ختم ہو جائے۔
یہ انہوں نے کہہ دیا. اس نے کہہ دیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو بلایا اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو ارشاد فرمایا، علی میرے بستر پر لیٹ جاؤ. اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گرین کلر کی چادر تھی، حضرمی اس کو کہتے ہیں یا حضری خضری، جو بھی، خضر کے معنی خضرہ کے معنی تو ہرا ہی ہوتا ہے. ہری چادر تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر اوڑھنے کے بارے میں فرمایا مولا علی سے کہ اسے اوڑھ کر کے سکون سے سو جاؤ، جو چیز تمہیں پسند نہیں ہے نا وہ تمہارے قریب بھی نہیں آئے گی. اور سلا دیا. حدیث کے اندر موجود ہے یہ. مولا علی کو سلا دیا، فرمایا دیکھو یہ فلاں 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 کی امانت ہے، دے دینا. جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ باہر کی سچویشن یہ ہے، اور آپ ایک کام کریں، سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں پڑھیں، اور ابتدائی آیتیں پڑھ کر ایک روایت میں ہے کہ مٹی پر پھونک کر اس کو پھینک دیں، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ جو ہے سورہ یاسین کی ابتدائی آیات پڑھ کر کے ان پر پھونک دیں، یہ اندھے ہو جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ گزر جائیں گے. اب یہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بتاؤں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر پھونکا، نکل گئے. گھر کے محاصرے کرنے والوں کو پتہ ہی نہیں چلا. اب جو نور و بشر کا جھگڑا کرتے ہیں نا، بشر کے سامنے سے بشر نکلے اور خبر نہ ہو، بشر کے سامنے سے بشر نکلے اور خبر نہ ہو تو سمجھ لو وہ بشر بھی ہیں لیکن افضل البشر ہیں، اور وہ نور بھی ہیں، وہ نور بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر گئے. صبح ہوئی تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نکلے تو وہ دیکھ کر کے دنگ رہ گئے کہ یار مولا علی. انہوں نے کہا این محمد ابن عبداللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جواب دینے کی بجائے سب کی امانتیں نکالی، فرمایا یہ تمہاری، یہ تمہاری، یہ تمہاری، یہ تمہاری، یہ تمہاری، یہ لو، یہ تمہاری امانتیں. حضور دے کر کے گئے. ان کی عقل دنگ رہ گئی کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا. اب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو دوپہر کا وقت تھا، سیدھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے. آپ جانتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان مکہ مکرمہ میں کہاں تھا؟ یہ تو ابھی ان لوگوں نے سب گیٹ ویٹ کے نام چینج کر دیے، شاید ابھی بھی وہ نام رکھا ہے میرا خیال ہے، یا شاید چینج کر دیا ہے. میں تو اس وقت یعنی 86 سے الحمدللہ جانے کی سعادت نصیب ہوتی. باقاعدہ اس گیٹ کا نام تھا باب الہجرہ، باب الہجرہ نام تھا. اور مسفلا کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا، اور باب الہجرہ اس کا نام رکھا ہی اس لیے گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے سے نکل کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف تشریف لے گئے تھے. دوپہر کے وقت پہنچے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم. اب صدیق اکبر کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی. پہنچے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ہمیں ہجرت کا حکم مل چکا ہے. لیکن ہجرت کے حکم کے بارے میں کہنے سے پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر یہ جو گھر والے بیٹھے ہیں ذرا ان کو ہٹا دو، کچھ پرائیویٹ میں بات کرنی ہے. قربان جائیے صدیق اکبر پر. فرماتے سرکار سب آپ کے اوپر نچھاور ہونے والے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں، کوئی گھبرانے کی بات نہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کے بارے میں فرماتے ہیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوتے ہیں، اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی، ان کے خادم خادمہ سب کو بتا دیا جاتا ہے، اور وہ سب اپنی ڈیوٹی میں لگ جاتے ہیں. کھانا لے کر کہاں پہنچنا ہے، دودھ لے کر، یہ ساری چیزیں، راستہ، سچویشن کی اطلاع. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے ساتھ میں روانہ ہوئے، غار ثور پر پہنچے. اب اس کو غار ثور کیوں کہتے ہیں اس کو بھی تھوڑا سمجھ لو آپ. ایک شخص تھا جس کا نام تھا ثور ابن عبد منات. تو یہ وہی اسی پہاڑ پر رہتا تھا.
تو اسی وجہ سے اس کا نام ثور پڑ گیا تھا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ تحل نام تھا، یہ اس کا نام تھا، تو اس وجہ سے اس کو ثور یعنی وہ پہاڑ ثور کہلاتا تھا۔ اس میں ایک غار تھی، صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے اس طریقے سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے 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 وہاں تک پہاڑ تک پہنچ گئے۔ وہ غار دیکھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر غار کی صفائی انہوں نے ایک ٹہنی سے شروع کی۔ سچویشن ایسی کہ غار اتنی مختصر کہ آدمی لیٹ کر کے جو ہے نا اس میں داخل ہو سکتا ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، صفائی کی، صفائی کے بعد ایک سوراخ جو کھلا ہوا ملا اس کو آپ نے اپنی چادر سے اس کو بند کیا، اور پھر اب جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں غور سے سننا، پھر اس طریقے سے اس غار کے اندر آپ لیٹے یا بیٹھے جیسے قرآن کی رحل ہوتی ہے، اور پھر حضور سے عرض کیا کہ اب آقا آپ تشریف لائیں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اندر جیسے ہی تشریف لے گئے تو جس طرح سے رحل پر قرآن رکھا جاتا ہے ایسے ہی ابو بکر کی گود میں مصطفیٰ نے اپنا سر رکھ دیا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب حضرت اسماء جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی وہ کھانا لے کر پہنچ جاتی تھی، ابو جہل نے چھپ چھپاتے ہوئے پہنچتی تھی، خادم بھی پہنچتا تھا، اسی طریقے سے کوئی دودھ پہنچا دیتا تھا، کوئی کھانا پہنچا، لیکن اس طریقے سے جاتے تھے کہ کسی کو خبر نہیں، چلتے تھے راستے کا نشان مٹاتے مٹاتے جاتے تھے، اس طریقے سے پہنچتے تھے۔ اب ہو گیا، ابو جہل کو جب حضرت اسماء کو پوچھنا تھا تو گیا اور جا کر کے اسماء سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے ابا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا مجھے خبر نہیں۔ اس نے اتنا زوردار تماچا مارا حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ حضرت اسماء کی کان کی بالی ٹوٹ کر کے گر گئی، اتنی زور سے اس نے تماچا مارا۔ اب آپ دیکھیں اس کے باوجود حضرت اسماء کہہ نہیں رہی ہیں، بتا نہیں رہی ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور ساتھ ہی ساتھ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن اور 3 رات اس غار کے اندر اپنا وقت گزارتے ہیں، اور اللہ اکبر، پھر اس کے بعد دشمن جب غار کے دہانے پر پہنچتا ہے، اور غار کے دہانے پر پہنچنے کے بعد انہوں نے جب ہر غار کو اور ہر چیز کو دیکھ لیا، کہیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا، کہیں نہیں ملے، تو اس غار کے قریب جب پہنچے تو علقمہ نے کہا ذرا دیکھ لو شاید اس غار کے اندر ہو، تو جیسے ہی اس نے یہ کہا تو آپ جانتے ایک اور نے کہا بولے تیرے سر کے اندر دماغ ہے یا نہیں، دیکھ نہیں رہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کی یہ جو ہے وہ مکڑی کا جال نظر آ رہا ہے، اور کبوتر نے انڈا دی ہوئی ہے، بھلا یہ کیسے یہاں پر جا سکتے ہیں اس طرح سے۔ لیکن جب نظر صدیق اکبر کی دشمن کے پیر پہ پڑی تو صدیق اکبر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا حضور دشمن کی جیسے ہی انہوں نے گردن جھکائی تو ان کی نظر ہم پر پڑ جائے گی، قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اس کے بعد کا سفر ہوا، ام معبد کی بکریاں اور بکری، اور اس کے بعد یہ سارا ایک لمبا پورا واقعہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے سفر کا، حضرت سراقہ کا واقعہ، ساری چیزیں اس کے اندر ہیں، یہ ساری چیزیں۔ لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس پورے سفر کے اندر بہت ساری چیزیں ہوئی۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر پہنائی، انہوں نے وہاں آرام کیا، یہ بھی واقعہ ہوا۔ اسی طریقے سے حضرت اسماء وہ کھانا پہنچاتی تھی، یہ بھی واقعہ ہوا۔
راستے میں سراقہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے روانہ ہوا اور اس نے کوشش کی، یہ واقعہ بھی پیش ہوا۔ معبد کی بکریوں کا معاملہ، یہ بھی واقعہ پیش ہوا۔ لیکن میں جب قرآن پر نگاہ دوڑاتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے، کوئی ذکر نظر نہیں آتا ہے تو صرف غار کا ذکر اور صدیق اکبر کا ذکر نظر آتا ہے۔ اس ذکر سے مولا نے بتا دیا کہ اس کے نزدیک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے۔